امریکہ سمیت پورے یورپ کو للکارنے والا ابراہیم تراوڑے کون ہے؟ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس ہیرو نے مغرب میں ہلچل مچا دی۔ ابراہیم تراوڑے کا تعلق کہاں سے ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی مقبولیت کی کیا وجوہات ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم تراوڑے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو میں پیدا ہوئے۔ 2022 میں سابق نوآبادیاتی طاقت فرانس کی حاشیہ بردار حکومت کا تختہ الٹنے والے کیپٹن تراوڑے نے آتے ہی فرانسیسی فوجی اڈے بند کر دیے اور روس اور چین سے مراسم بڑھا لیے۔ وہ اب مغربی افریقی ممالک کا ایک علاقائی اتحاد بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تراوڑے نے 2010 میں برکینا فاسو کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور 2020 میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے مالی میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات انجام دی اور اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ ستمبر 2022 میں انہوں نے کرنل پال ہنری کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کا جواز انہوں نے ملک کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کو قرار دیا۔ وہ افریقہ کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ تراوڑے نے ملک میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے رضاکاروں کی دفاعی فورس کو مضبوط کیا اور ریپڈ انٹرونشن بٹالین تشکیل دی۔ تاہم ان کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد ہوئے ہیں، جن میں شہریوں کے خلاف کارروائیاں شامل ہیں۔ تراوڑے کی شخصیت افریقہ کے نوجوانوں میں مقبول ہے، جو انہیں ایک انقلابی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی سوشل میڈیا پر موجودگی اور روسی میڈیا کے ذریعے ان کی تصویر کشی نے ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ کپتان ابراہیم تراوڑے نے بظاہر تو اپنے ملک کے قدرتی ذخائر، جن میں سونے کی بے پناہ کانیں اور پلیٹینیم کے وافر ذخائر بھی موجود ہیں، کو بچانے کے ایجنڈا سامنے لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے وہاں پر فیکٹریاں بھی لگائیں اور 3 سال کے اندر اندر ملک کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ ملکی مفادات کے لیے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے۔ کیپٹن ابراہیم تراوڑے نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران سونا نکالنے والی مغربی کمپنیوں سے برکینا فاسو کی حصہ داری کا مطالبہ منوایا، زرعی اصلاحات کی۔ کیپٹن تراوڑے کی توپوں کا رخ اکثر عالمی مالیاتی اداروں اور نوآبادیاتی طاقتوں کی جانب رہتا ہے، مگر IMF اور عالمی بینک بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کیپٹن تراوڑے کے دور میں برکینا فاسو کی معیشت میں قدرے بہتری آئی اور غربت کی شرح بھی کم ہوئی ہے۔ ان کی تقریر کا ایک حصہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، جس میں وہ IMF پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، طویل عرصے سے IMF بیمار معیشتوں کی دوا کر رہا ہے، مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ دوا اکثر جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ بین الاقوامی قرضے مسکراتے معاہدوں میں لپٹے زہریلے تیر اور معاشی استحکام کے نام پر گلا دبانے کی کوشش میں ہے۔ اصلاحات کا عملی مطلب غیر ملکی لیبارٹریوں میں تیار کردہ ماڈلز کی تابعداری ہے، مگر اب ہم اقتصادی بساط کے مہرے بننے پر تیار نہیں۔ افریقہ کو جاگنے کے بعد سانس لینے کے لیے آپ کی اجازت درکار نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں قرضوں کی تنسیخ کی بھیک مانگ رہا ہوں یا شرائط میں نرمی کی وکالت کر رہا ہوں۔ میں وہ بتانے کی جرت کر رہا ہوں جو اکثر افریقی رہنما بتانے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہمارے جواہرات سے مغرب کا خزانہ بھرتا رہے اور ہم ان کی شرائط پر ناچتے رہیں، ہرگز نہیں۔ ہم کسانوں کو اپاہج کرنے والی پالیسیوں اور نوجوانوں کو جنم بھومی چھوڑنے پر مجبور کرنے والی دھن پر اور نہیں تھرکنا چاہتے۔ اچھی گورننس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنی قومی دولت بیرونی کمپنیوں کے مسکراتے مشیروں کے حوالے کر دی جائے۔ میرا سوال ہے کہ یورینیم، کوبالٹ اور زرخیز زمین سے مالا مال کوئی قوم آخر غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ایک بر اعظم پوری دنیا کی صنعت کو ایندھن فراہم کرتا ہو مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر ہو؟ اصلاحات کا عملی مطلب غیر ملکی لیبارٹریوں میں تیار کردہ ماڈلز کی تابعداری ہے، مگر اب ہم اقتصادی بساط کے مہرے بننے پر تیار نہیں۔ افریقہ کو جاگنے کے بعد سانس لینے کے لیے آپ کی اجازت درکار نہیں۔ محترم IMF، یہ رضامندی نہیں معاشی دھونس ہے، یہ ترقی نہیں تسلط ہے، یہ عالمگیریت نہیں مالیاتی رسوں سے مسلح نیا نوآبادیاتی نظام ہے۔ افریقیوں کی نئی نسل نابینا نہیں۔ ہماری ہی محنت سے بنی میز پر پڑی ہماری ہی روٹی کے چند ٹکڑے ہمیں ہی عطا کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ ہم معاشی کارکردگی بہتر کرنے کے نام پر آپ کے فارمولوں پر تالیاں پیٹنے سے اکتا چکے ہیں۔ ہم اپنے نام پر لکھے جانے والے قرضے آپ کے ماہرین اور مشیروں کے ہاتھوں میں غائب ہونے اور پھر ان غائب قرضوں کے عوض اپنی آزادی کا سودا کرنے کو مزید تیار نہیں۔ ہم خیرات نہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ قرضوں کے استحصالی ڈھانچے کو سدھارا جائے۔ انصاف کا مطلب ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ آپ نے ہم سے کیا لیا اور ہم نے آپ سے کیا لیا۔ افریقہ میں بہت سی ریاستیں اور بہت سے جھنڈے لہرا رہے ہیں، مگر خود مختاری کے بغیر آزادی وہم ہے۔ ہمارا بجٹ آپ بناتے ہو، آپ ہمارے انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالتے، مگر یہ فیصلہ آپ کرتے ہو کہ ہماری معیشت ڈھہ جائے یا سانس لیتی رہے۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے۔ دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ کی دخل اندازی پر جہاں روس اور چین ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور امریکہ کے حملے کی مزاحمت کی، وہیں برکینا فاسو بھی ایران کے ساتھ کھڑا نظر آیا اور امریکی حملے کی شدید مزاحمت کی، جس سے مغربی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراوڑے کا کہنا ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم پر حملہ ہوا تھا۔ ہم سب لیڈرز کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دو، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری ہے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں لڑنا بلکہ اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی لڑنا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسل آزادی سے زندگی گزار سکے۔